تو بیوی آگے سے کہتی ہے مینوں نہ اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی کلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ذرا توجہ رکھ کے، عقیدہ رکھ کے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں۔ آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ تھوڑا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یاد رکھا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے بڑی محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی؟ عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں، یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ ہم زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو اپنی چاروں طرف دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے ہیں۔ ایسی کروڑوں دیواریں بھی آ جائیں تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے حضرت، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اسی پاک آستانے پہ اللہ نے حاضری کا شرف بھی عطا کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نہ حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کا کوئی مرید کھو گیا۔ تو پہلے تو اس نے خود بھی یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ رکھی ہے حضرت، بات ریپیٹ نہ ہو، میں نے سادی سی گفتگو کرنی ہے، مجھے اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ اب اس کو چھیڑیے گا نا۔ تو پہلے تو خود ہی وہ تلاش میں نکلا، دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے۔ آج 4 کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین وہ والا نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ حاضر خدمت ہوا کہ عرض کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرما دے، کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، تو اتنی دیر رنگ نہیں لگے گا کوئی بھی۔ جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا، اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی حضرت اسی کا جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی ایک لائن ہے، اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکھری دنیا ہے حضرت۔ نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہو، جیوے کامل مرشد باہو، جنہیں سونا رب ملایا ہو۔
ਨਾ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਮੌਲਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਹੂ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਂਡੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਹੂ ਨਾ ਰੱਬ इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हू। अर्ज की हुजूर फिर लब्बा कितने? फरमाते हैं जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब वजाबे हू। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा, पहले मुरीद बनना पड़ेगा। और अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेता है। अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि मुरीद कहते किसको हैं। वो हज़रत ने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दोबारा अर्ज़ किया, हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की, उसने तीसरी बार फिर अर्ज़ किया। तो हमने पढ़ा है कि हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की, वो मुरीद था फिर नहीं वो बोला। और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। तो कुरान करीम में तो अल्लाह खुद कहते हैं ना, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दियां गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं मुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी ज़ुबान को लगाम दे, इस पे मी को हिकमत है, जब वक्त आएगा तो केवला ये भी शफकत फरमा ही देंगे। बड़े लोग थे हज़रत जी, घर घर जमन चिड़ियाँ ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिन्हां दा ना शाह सुलेमान माए रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत जी, ऐसे रोज़ तो नहीं आते। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत जी माए रोज़ नहीं पैदा करती हज़रत, ऐसे हैं निगाह थी, बसीरत थी। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। जो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस ज़रा वक़्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा, आपने फरमाया यार बाल काफ़ी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंड ही कर दे। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टिंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का ज़ख़म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफ़ान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के नीचे दे लिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए हज़रत। लेकिन आपको पता है तूफ़ान रास्ता तो बना लेता है ना हज़रत। जब तूफ़ान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफ़ान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। वो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हज़रत। और गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, और कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया हज़रत। जब कैफियत संभली ना तो अर्ज़ करता है हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियाँ पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया है, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों? कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हजरत ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा है। कैसे मुरीद थे हजरत, ये वो कह रही है मैंने नहीं कहा, जैसे आप राजी मैं राजी, जे वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्ले पावां, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपने मुस्कुरा के फरमाया उसने कौन सा रोज रोज कहना है, चल घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा। हैं हमने सुना है, हमने पढ़ा है, उसने लगा दौड़ दी हजरत। अब हजरत इनके साथ को दौड़ सकता है? मैंने पढ़ा है कि एक दिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अपनी खानकाह में खड़े थे और करते क्या थे, बार बार जमीन पे सिर्फ अपना आधा पांव रखते थे, सारा नहीं रखते थे, सिर्फ आधा पांव, सिर्फ पंजा रखते थे, एड़ी नहीं रखते थे। अब सारे मुरीद खड़े देख रहे हैं, लेकिन किसमें इतनी जुर्रत, किसमें इतनी हिम्मत कि महबूब इलाही से जाके पूछे कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं?
لکھا ہے جب کیفیت سنبھلی حضرت آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، مرید حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک راز کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، یہ کیا راز ہے؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ کتنا جی؟ 2.5 قدم۔ اللہ حضرت یہ عرش الہی نہیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پہ، نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ مرید بڑا ہی دوڑا، بڑی دوڑ لگائی اس نے، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سارا علاقہ اکٹھا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ سب کہنے لگے ہم بھی تو تجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا، گھوڑا بدھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، جب اندر داخل ہوا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، بتانا نہیں پڑا کہ یہ باپ ہے، اس کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، خون نے خون کو کھینچا، دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھاجی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی 2 سال کا تھا، لیکن جب کوئی تھوڑی سی ہوش آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو کچھ میں بھی جتن کرتا، 2-3 بار بھاگا لیکن منزل کا نہیں پتا تھا اس لیے واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا، بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر غائب ہو گئے۔ اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا، اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا۔ وہ آگے سے کہتا ابا جی پہلی گل تو ہے وے کہ بابا جی ایڈے سونے نے، لکھاں چ کھلارو گے پچھان لانگا، لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سن، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت، یہ تو حضرت ان کے غلاموں کا حال ہے، تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ بس حضرت آپ تھوڑا سا یقین رکھا کریں اور یقین رکھ کے پڑھا کریں، پھر دیکھیں نا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم سارے اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہی آپ کی امتی، یہ بھی ماشاءاللہ چشتی خانقاہ ہے، سائیوال شریف، جامعہ فریدیہ، منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں حضرت نے ایک بڑی با کمال بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے توفیق حج دی، حج کر لیا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے۔ اب یہ عاشقوں کو پتہ ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے، ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی، کہتے ہمارے دل کی لٹے، محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے، کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ، کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا وہ روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے، اس نے قبول کر لی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی، کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی۔ کہتے ہیں اس کا جو روز آنا تھا نا، اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے بلی سے جی لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ سیاسی آدمی تھے، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی،
PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا گیا۔ اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرمایا، حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، تجھے کس طرح اجازت دوں؟ اور 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت جی یا تو بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، ہم اگر روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا حضرت، ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو حضرت میں اکثر کسی فقیر کا مصرع پڑھا کرتا ہوں حضرت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے۔ اور کبھی پکار کے تو دیکھو یار، کبھی پکار کے تو دیکھو حضرت، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو حضرت، وہ پکارو تو صحیح حضرت۔ اور میرے ہم ذرا تھوڑے پنجابی سپیک ہیں، میرے دادا شیخ بھی جو ہیں وہ پنجابی بولا کرتے تھے، بڑی با کمال بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ تو آگے سے کسی مرید نے عرض کی، حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نظر، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی، کر کے تو دیکھو حضرت۔ کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے 5واں دن آیا پھر بھوکا، فرماتے جب 5واں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی، محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے، ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں، کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، کہتے کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب، کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا، کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہوں، کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا، آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں اکھ تے کھل گئے لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی،
اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے، اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام۔ دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں، اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا۔ اب فرماتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے، کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی، فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی، اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے، اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی، اب فرماتے میں نے وضو کیا، فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا، فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے میں نے کھجور کھا لی، جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں، کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں، تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں، میں اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے، لیکن آج بات پھر وہی ہے ہم تو مائل کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پیر خانہ اللہ سلامت رکھے طالب ہو جاؤ، مجھے ساری گیم طلب کیا، یہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال لکھا، وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو، آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو،
آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے، اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی، بھائی مالک ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، عشق لہر کتدی رو ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہوئے، پابندی تو نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت، بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے، تیرا وقت اچھا گزر جائے، باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی۔ اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں۔ آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا، تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے، بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا، اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا۔ اب وہ مرید تھا، جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا، ایک دو کام کر کے واپس آیا۔ اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی، اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی، وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا، ساری رات اسی طرح گزری۔ جب آیا نا صبح کا وقت قریب، کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وجود تھک گیا، ایویں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پیٹ بھر کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی، پیاس نے سونے ہی نہیں دیا، پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا، ایک اور پیاس بھی ہے وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتی ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے، وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات۔ اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا، فرمایا پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا، صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ، لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی اپنے گھر میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی۔ طلب اور یہ جو طلب ہے نا، یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تو آتے ہوئے لے آتا حضرت، لیکن یہ کسی کی پنسار سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت۔ ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت، یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ یہ ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی، یہ ملے گی تو حضرت، ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت، ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت، یہ بڑا باریک راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی اور مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا، اور جو سلوک کے قواعد ہیں ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھے گا، اور جو شیخ نے سبق دیا ہے
تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے، سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا. اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آیا، چلا آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا ہے بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا. آپ فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. کہتے میں نے پیش کیے. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی، اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت. ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت. یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل میسر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا. پھر کو بابا فرید بنا، کو نظام الدین اولیاء بنا، کو شاہ سلیمان بنا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ کا شکر ہے ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے ہیں. بس اتنی عرضی پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا. اپنی نسبتوں کا پاس رکھو حضرت، یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. اب کال پڑتا جا رہا ہے. میرے شیخ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور وہ لوگ ان کا کتابوں میں تذکرہ پڑھا اب نہیں ملتے. آپ نے فرمایا بھائی ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. ہاں جی آپ نے فرمایا ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. قدر کرو حضرت. ہاں جی اور جو نعمت ان کے پاس، میں حضرت کی تو چلو آج پہلی بار زیارت ہوئی ہے، میں آپ کو اپنے دادا شیخ کی بات، آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے 100 سال ہو گئے جو دکان سجا کے بیٹھا تھا کو آج تک وہ سودا لینے آیا ہی نہیں ہے. فرمایا جو دکان سجا کے بیٹھا تھا نا آج تک کو سودا ہی نہیں لینے آیا ہے. ہاں جی اور جو ان کے پاس نعمتیں ہیں جو ان کو آ رہی ہے نعمت اس کے طالب. ہاں جی جو خزانہ ان کے پاس ہے وہ اس کے طالب بنو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں جی پھر یہاں بیٹھ کے تم نے بھی نعرے لگانے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توہان جی. جب کرم ہوتا ہے حضرت جی پھر دنیا بدلتی ہے. یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے. حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے. حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کفر تک کے فتوے دیے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے. آپ نے جب بھی تھنیسر جانا نا وہاں محفل سما ہونی. شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درس بخاری دیا کرتے تھے اور عصر کے بعد درس قرآن مجید دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت نے تشریف لانا نا تو ظاہر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا. تو آپ نے پوچھنا بھی کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نا شیخ آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر شیخ سما کے قائل تھے. جب محفل سما ہونی حضرت پہ وجد طاری ہونا تو وہ کیا کہتے تھے آپ کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑتے تھے اے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا.
لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. ایک دن کسی مرید نے جا کے کہہ دیا حضرت جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے. وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے. آپ نے فرمایا درس نہیں سننا؟ انہوں نے کہا جی محفل سما ہے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی جملہ بولا. آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں. حضرت پہ پھر وجد طاری ہوا. آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے. تائب بھی ہوئے بیعت بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا. آپ نے فرمایا شیخ کوئی حج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن ہوتے بھی کارو جا کے ہیں جی. ہاں بس اتنا کرنا جب مدینہ پاک حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج کر لیا مدینہ پاک حاضری ہوئی حضرت جی. حضرت جی خود کا جانا کچھ اور ہے لیکن بھیجا جانا کچھ اور ہے. بھیجا جانا کچھ اور ہے. وہاں جا کے ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ کچھ نہیں یاد رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. وہ لکھا ہے جب واپسی ہوئی نا مدینہ پاک سے راستے میں اپنی سواری پہ نیند آ گئی. خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو تو سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے سواری رکوائی واپس آئے سلام پیش کیا. لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لفظ بدعتی بولا گیا وہ اس لیے تھا کہ جیسے آج آپ میلاد منائیں تو بدعتی, جلوس نکالیں تو بدعتی, 11ویں دلائیں تو بدعتی, عرس کروائیں تو بدعتی, ہیں جی نلین لگائیں تو بدعتی. اس حوالے سے اس وقت کے جو علماء سو تھے انہوں نے بھی حضرت پہ یہ فتویٰ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی. آپ نے کہہ دیا. اب لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا 1-2 دن ریسٹ کیا اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود بات چھیڑتے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی بات چھیڑی. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور کر رہے ہیں. فرمایا پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ عرض کی حضور گیا تھا. فرمایا پھر میرا سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی حضور کیا تھا. فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب ادب تھا نا حضرت جی, آپ کے شیخ تھے پیر تھے. آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے اور عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار انور سے جواب آیا تھا اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہے جیسے میرے نانا جان نے کہا تو بھی اسی طرح کہے. گراج بھی کوئی شعیب آئے گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم. یہ موقع حضرت روز روز نہیں ملنا ہے. بس میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ ہمیں مرید بننے کی مرضی. وہ مرید کون ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اللہ ہماری ان خانقاہوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے جو صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.